اچھا، تو اگر آپ ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ یعنی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کسر یعنی فریکشنز کا ٹاپک کتنا ضروری ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کو بالکل آسان بنانے والے ہیں تاکہ امتحان میں اس سے پورے نمبر مل سکیں۔ اکثر لوگوں کو کسر کے سوالات کافی مشکل لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سچ پوچھیں تو یہی آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ اگر آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ دوسروں سے آگے نکل سکتے ہیں اور اپنا اسکور کافی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اسے صرف ایک ریاضی کا سبق مت سمجھیں، یہ ایک اسٹریٹجی سیشن ہے، ایک گیم پلان ہے جس سے آپ وہ اہم نمبر حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی کامیابی میں بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں، کسی بھی مضبوط عمارت کی طرح ہم بھی شروعات کریں گے بنیاد سے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کسر ہے کیا چیز؟ سیدھے سادے لفظوں میں کہیں تو کسر کسی بھی پوری چیز کے ایک حصے کو بتانے کا ایک طریقہ ہے۔ سوچیں، ایک پیزا کا ایک سلائس یا ایک چاکلیٹ بار کا ایک ٹکڑا۔ کسر ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس کل میں سے کتنا حصہ موجود ہے۔ اب ذرا اس کی ساخت کو سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اوپر والا نمبر جسے ہم شمارندہ کہتے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے حصے ہیں، اور جو نیچے والا نمبر ہے یعنی مخرج وہ بتاتا ہے کہ اس پوری چیز کو کل کتنے برابر حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ تو اگر کہیں لکھا ہے 3/4 تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے 4 برابر حصوں میں سے 3 حصے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم بنیاد سمجھ چکے ہیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ امتحان میں صحیح قسم کو پہچاننا ہی آدھا مسئلہ حل کرنے کے برابر ہے۔ یہاں 2 سب سے اہم اقسام ہیں۔ ایک ہے واجب کسر یعنی پراپر فریکشن، یہ ہمیشہ 1 سے کم ہوتی ہے کیونکہ اس میں اوپر والا عدد نیچے والے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اور دوسری ہے غیر واجب کسر یعنی امپراپر فریکشن، یہ 1 کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس ایک پوری چیز کے برابر یا اس سے بھی زیادہ حصے ہوتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے مخلوط کسر۔ یہ اصل میں غیر واجب کسر کو ہی لکھنے کا ایک دوسرا زیادہ آسان طریقہ ہے۔ اس میں ایک پورا نمبر ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک واجب کسر جڑی ہوتی ہے، جیسے یہاں مثال میں ہے 2 اور آدھا۔ یہ ٹیبل تو سمجھے ایک چیٹ شیٹ ہے، ایک ہی نظر میں آپ ان سب قسموں کا فرق دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ صرف واجب کسر کی قیمت 1 سے کم ہوتی ہے، باقی دونوں کی 1 یا 1 سے زیادہ۔ امتحان سے پہلے ایک نظر اس پر ڈالنا بہت کام آئے گا۔ چلیں، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب کچھ عملی کام کرتے ہیں اور وہ ٹولز سیکھتے ہیں جن کی مدد سے ہم کسر کے سوالات کو حل کریں گے۔ سب سے آسان شروعات، اگر کسر کا نیچے والا عدد یعنی مخرج ایک جیسا ہونا تو جمع یا تفریق کرنا بچوں کا کھیل ہے۔ آپ کو صرف اوپر والے اعداد کو جمع یا تفریق کرنا ہے اور نیچے والے عدد کو ویسے کا ویسا ہی لکھ دینا ہے۔ لیکن اصل چیلنج تو تب آتا ہے جب نیچے والے عدد یعنی مخرج الگ الگ ہوں۔ اب مختلف سائز کے ٹکڑوں کو سیدھا سیدھا تو جمع نہیں کر سکتے، تو اب کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے ضعف عقل یعنی ایلسیم کو تلاش کرنا۔ ایلسیم ہمیں ایک جیسا مخرج فراہم کرتا ہے۔ اس کی مدد سے ہم کسر کو ایسی شکل میں بدل دیتے ہیں جہاں ان کے ٹکڑوں کا سائز برابر ہو جائے، اور پھر انہیں جمع یا تفریق کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ضرب دینا تو جمع کرنے سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے۔ یہاں ایلسیم وغیرہ کی کوئی فکر نہیں، آپ کو بس اوپر والے نمبروں کو آپس میں ضرب دینا ہے اور نیچے والے نمبروں کو آپس میں ضرب دینا ہے، بس ہو گیا کام۔ تقسیم کے لیے ایک سنہری اصول یاد رکھیں، وہ ہے الٹ کر ضرب دیں۔ مطلب آپ دوسری والی کسر کو الٹا کر دیں، یعنی اوپر کا نمبر نیچے اور نیچے کا نمبر اوپر، اور پھر تقسیم کے نشان کو ضرب میں بدل دیں۔ اس طرح تقسیم کا سوال بھی ضرب کا سوال بن جاتا ہے۔ چلیں اب ان سب طریقوں کو اصلی سوالوں پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی سوال جو ٹیٹ امتحان میں آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک عام ٹیٹ قسم کا سوال ہے۔ 3/4 اور 2/3 کو جمع کرنا ہے۔ مخرج الگ الگ ہیں تو ہم 4 اور 3 کا ایلسیم لیں گے جو 12 ہوتا ہے۔ پھر ہم دونوں کسروں کو 12 کے مخرج کے ساتھ لکھیں گے تو ہمیں ملے گا 9/12 اور 8/12۔ اب انہیں جمع کرنا کتنا آسان ہے؟ جواب ہے 17/12۔ اب ضرب کی مثال دیکھیں، 2/3 کو 4/5 سے ضرب کرنا ہے۔ ہم نے بس اوپر والوں کو ضرب دی، یعنی 2 ضرب 4
जो 8 आया, और नीचे वालों को ज़रब दी, 3 ज़रब 5 तो 15 आया। जवाब बिल्कुल सीधा है, 8/15। अच्छा, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये अक्सर थोड़े मुश्किल लगते हैं। इनका मकसद सिर्फ ये देखना होता है कि क्या आप कहानी को समझकर उसे रियाजी के सवाल में बदल सकते हैं या नहीं। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करना है। तो देखें, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने अभी सीखी। तालिब इल्म ने पहले 1/3 हिस्सा पढ़ा, फिर 1/4। कुल हिस्सा मालूम करने के लिए हम इन दोनों को जमा कर देंगे। एलसीएम 12 है, तो ये बन गया 4/12 जमा 3/12, यानी कुल 7/12। और आखिर में आइए इन सबसे अहम बातों पर एक नज़र डालते हैं जो आपको इम्तिहान वाले दिन याद रखनी है। तो खुलासा क्या है? बात यह है कि सिर्फ तसव्वुरात को समझना काफ़ी नहीं। टेट इम्तिहान में कामयाबी के लिए रफ्तार और दुरुस्ती दोनों बहुत ज़रूरी हैं। इसका मतलब है कि आपको एलसीएम तेज़ी से निकालने, कसर को सादा करने और ख़ास तौर पर वर्ड प्रॉब्लम्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इन बुनियादी उसूलों, ये सारे टूल्स और मुसलसल प्रैक्टिस की हिकमत अमली के साथ आप कसर के हर सवाल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो अब बताएं, क्या आप तैयार हैं? जवाब यकीनन हाँ होना चाहिए।